السلام علیکم ویورز، آج ہم طالوت اور جالوت کا مقابلہ دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 246 سے 252 تک۔ تو اس کا پہلے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی دیر تک بنی اسرائیل کی نیت صحیح رہی، ان کا کام درست رہا، انہوں نے کوئی فساد نہیں کیا۔ لیکن جیسے ان کی نیت خراب ہونا شروع ہوئی اور انہوں نے دوبارہ فساد شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک غنیم کافر جس کا نام جالوت تھا وہ ان پر مسلط کیا۔ وہ کافی ظالم بھی تھا، ان پر ظلم و زیادتی کی، انہیں ان کے وطن سے بھی نکال دیا۔ تو بنی اسرائیل سے نکل کر وہ آگے بیت المقدس میں انہوں نے پناہ لیا کے، اور پھر جب انہوں نے یہ سارے معاملات مطلب کہ تکلیفات سے وہ گزرے تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے دعا کی کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ ہمیں جہاد کا موقع دیجیے اور ہم اس جالوت کے خلاف جہاد کر کے اس سے چھٹکارا پائیں گے۔ اس وقت جو نبی تھے وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی عمر بھی کافی زیادہ تھی اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر ان کا نام سیموئل کے نام سے آتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان میں سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ لیکن جیسے ہی طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی انہوں نے دوبارہ کرٹیسائز کیا کہ یہ بالکل غریب، اس کے پاس نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی مال ہے، تو یہ کیسے بادشاہ مقرر ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کو مقرر کرنے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو اس کے پاس علم تھا اور اس کا جسم بھی مضبوط تھا۔ جب ہم جنگ لڑتے ہیں تو دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ایک ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا حوصلہ، اس کی ہمت زیادہ ہونی چاہیے، وہ ثابت قدم رہنے والا شخص ہو۔ تو طالوت کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر واقعی طالوت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی نشانی دکھائیے، جیسے کہ پرانے انبیاء سے بھی کفار نے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ یا کوئی نشانی دکھائیں تاکہ ہم آپ پہ ایمان لائیں۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ تو جب جالوت نے ان کے گھر سے نکالا، ان کے وطن سے نکالا، جب یہ بیت المقدس آئے تو ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کا قبا اور جو من و سلوہ سے کچھ شبنم کے قطرے تھے وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ تو جب جالوت نے ان کو نکالا تو وہ بھی اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تو نشانی کے طور پہ یہ تھا کہ وہ جو صندوق ہے دوبارہ بنی اسرائیل کی قوم کے پاس آئے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو صندوق ہے اسے لے کے آئیں گے فرشتے۔ تو اس معاملے میں ڈفرینٹ تفاصیر موجود ہیں کہ وہ کس طرح سے آئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب جالوت کے پاس وہ صندوق تھا تو ان میں کچھ بیماریاں یا کچھ فساد یا ان کے لیے مشکلات بڑھنے لگ گئی، تو انہوں نے کہا کیا کہ بیل پر صندوق کو رکھ کے ہانک دیا، اور فرشتوں نے بیل کا رخ جو ہے یہ بنی اسرائیل کی طرف کر دیا، تو وہ صندوق دوبارہ ان کو ملا۔ یہ دیکھ کر وہ مان گئے کہ طالوت ہی اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کر لیا تو پھر یہ اپنی فوج لے کر گئے جالوت کے خلاف۔ اس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام جن کو بھی نبوت نہیں ملی تھی ان کی عمر 16 سال تھی۔ اس زمانے میں ان کے پاس ایک ہاتھ ٹائپ یا ایک اوزار ہوتا تھا جس کے اندر وہ پتھر رکھتے تھے اور اسے زور زور سے گھماتے تھے، اور جب اسے چھوڑتے تھے تو وہ جس کے منہ پہ یا جس کے بھی جا کے لگتا تھا اسے کافی چوٹ دیتا تھا، اور اسی ٹیکنیک سے وہ بھیڑیا، شیر ان کے جبڑے تک توڑ دیتے تھے۔ اب جالوت جو تھا وہ جسمانی طور پہ اس کا داور تھا اور کافی مضبوط تھا، اور اس نے پھر زرہ پہنا ہوتا تھا، تو اس کے خلاف کوئی بندہ مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام جن کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، 16 سال کی عمر تھی، تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ جو زرہ پہنی ہوتی تھی اس کا جو ہیلمٹ تھا اس میں تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی جہاں سے وہ دیکھتا تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے گھمایا اسے اپنے اکوپمنٹ سے، اپنے ویپن سے، اور جب چھوڑا تو سیدھا پتھر جا کے اس کے درمیان میں لگا جہاں سے اس نے ہیلمٹ کے اندر جگہ چھوڑی ہوئی تھی، اور جیسے ہی اس کو لگا وہ اسی وقت گر گیا اور ہاتھ گیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ڈیٹیل سے مطالعہ کریں گے کہ سورہ بقرہ کے اندر تلاوت فرما کر اس کا ترجمہ کا مطالعہ کریں گے، اور دیکھیں گے کہ درمیان میں جو نہر کا جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھا ہوا تھا وہ کن لوگوں نے پاس کیا اور کون لوگ ان میں پاس نہیں کر سکے۔